ہم سیکھ رہے ہیں phrasal verbs. اب باری ہے phrasal verb نمبر 31 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. come across meaning find by accident یعنی حادثاتی طور پر یعنی کہ اچانک ہی کسی چیز کا مل جانا. sentence I came across my childhood story book in the store یعنی میرے بچپن کی کہانیوں کی کتاب اچانک مجھے اسٹور سے ملی. phrasal verb number 32 come from meaning country, town or family to which you belong یعنی جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ آپ کا تعلق کس قصبے خاندان یا ملک وغیرہ سے ہے تو اس کے لیے come from کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس جگہ belong to کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ کہنا کہ I belong to کراچی یہ درست نہیں ہے. اس کی جگہ یہ کہہ سکتے ہیں I am from کراچی یا I come from کراچی. تو اب come from کا استعمال دیکھتے ہیں جملے کے اندر. He comes from an educated family یعنی وہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. phrasal verb number 33 come off meaning when something breaks off یعنی جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے. sentence the handle came off just as I was trying to open the door یعنی جو ہی میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی دستی ٹوٹ گئی. phrasal verb number 34 come to meaning result in یعنی کسی چیز کا اختتام ہونا یا ختم ہونا. sentence the discussion came to an end without any solution یعنی بغیر کسی حل کے بحث یا بات چیت ختم ہو گئی یا اپنے اختتام کو پہنچی. phrasal verb number 35 conscious of meaning have knowledge of something یعنی پہلے سے ہی کسی بات کی خبر ہونا یا کسی بات کا احساس ہونا. sentence those who value time are conscious of its transience یعنی جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے. ٹرانزینس کا مطلب ہے وقت کا تیزی سے گزر جانا، جیسے کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا. phrasal verb number 36 cut down meaning reduce یعنی کم کرنا یا کمی لے کر آنا. sentence دیکھتے ہیں they had to cut down the funds to balance the expenses یعنی انہیں امدادی رقم کو کم کرنا پڑا اخراجات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے یعنی چونکہ اخراجات زیادہ ہو رہے تھے لہٰذا امدادی رقم کے بانٹنے یا دینے میں کمی کر دی گئی. phrasal verb number 37 cut off meaning disconnect or make inaccessible یعنی بالکل رابطہ منقطع کر دینا یا پہنچ سے باہر ہو جانا کسی چیز کا. sentence they were cut off from the rest of the world due to the storm یعنی طوفان کی وجہ سے وہ باقی ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے. phrasal verb number 38 cut short meaning to interrupt یا پھر اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کسی چیز کو مختصر کر دینا. جملہ دیکھتے ہیں the teacher had to cut short the lecture due to lack of time یعنی ٹیچر کو اپنے لیکچر کو محدود کرنا پڑا یا مختصر کرنا پڑا جیسے چھوٹا کرنا کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وقت کی کمی تھی. یا پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ٹیچر کو لیکچر مختصر کرنا پڑا. phrasal verb number 39 die of meaning the reason of someone's death یعنی وہ چیز یا بیماری جس کی وجہ سے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے. سینٹنس دیکھتے ہیں his grandfather had died of heart failure اب یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں لفظ او ایف یعنی یہاں پر سنگل ایف کا استعمال کیا گیا ہے. یہ ہے of die of یعنی کی وجہ سے. تو اس جملے کا ترجمہ کیا ہوگا his grandfather had died of heart failure یعنی دل بند ہونے کی وجہ سے اس کے دادا کی وفات ہوئی. phrasal verb number 40
ڈائی آف، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیلنگ کیا ہے، او ڈبل ایف آف، ڈائی آف، اور اس سے مراد ہے بیکم ایکسٹنکٹ، یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا، جیسے کہ کچھ جانوروں یا پودوں کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔ سینٹینس دیکھتے ہیں، many precious species of animals and plants are dying off due to pollution، یعنی پودوں اور جانوروں کی بہت سی قیمتی اجناس یا نسلیں جو ہیں وہ آلودگی کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی وہ مرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھے چند اور اہم phrasal verbs۔ انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم phrasal verbs کو ڈسکس کریں گے۔